وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخری دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورت الفلق، اس کو ہم کریں گے ترجمہ انشاءاللہ۔ اور تھوڑی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ 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 باللہ باللہ من من باللہ الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ فلق اور سورت الناس، یہ دو صورتیں ہیں، اور سورہ فلق اس کی آیات ہیں 5 اور سورت الناس اس کی آیات ہیں 6۔ تو یہ کتنی بن گئیں؟ 11۔ 11 آیات بن گئیں۔ اس کا تعلق ہے، اس لیے میں نے پوچھا 11۔ اب یہ 11 آیات اس کے اندر کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن میں جیسے بھی گزارش کی کہ بھی وہ تو وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں، لیکن ابدی طور پر رہنا ہے، اور اس کا اثر اور جو اس کا اس وقت نزول کا سبب تھا وہ سبب آگے بھی چلتے رہنے ہیں، اور ہم نے اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ تو جو بہت زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 814، اور عقبہ بن عامر وہ ہیں جو مدینہ کے اندر، مطلب کہ چھوٹے تھے، مطلب کہ مکہ کے اندر یہ پیدا نہیں ہوئے، میں اگر بھول نہیں رہا ہوں، یہی میں نے پڑھا آج۔ عقبہ بن عامر وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یرا مثلہن قط۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تو نے وہ آیات نہیں دیکھی یا وہ آیات نہیں سمجھی جو آج رات مجھ پر نازل ہوئیں، اور ان جیسی اور کوئی آیات، یعنی کہ ان کی مثل دوسری آیات نہیں ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کر دیا تھا، اور یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہے، یہ کس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو تھا، اور بہت عرصہ پہلے تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے وہ آیات پڑھی ہیں، ہاروت اور ماروت دو فرشتے، وہ جب آئے اور وہ لوگوں کے لیے ابتلا کے طور پر آ گئے، تو کہاں آئے تھے وہ؟ بابل میں۔ ببابل ہاروت و ماروت، وہ آئے تھے وہاں، اور وہ بھی لوگوں کے لیے ابتلا کے طور پر آئے تھے، اور لوگ جب ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تو کفر نہ کر، یعنی کہ جادو سیکھنا یہ بذات خود کفر ہے، تو کفر نہ کر، لیکن وہ سیکھتے، اور پھر اس کے ذریعے کیا کرتے تھے، میاں اور بیوی یا خامد اور بیوی اس کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے،
اور اس سے پہلے جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو وہاں بھی یہ ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور یہ شیاطین مجھے بتائیں گے کہ شیاطین کس جن سے ہیں؟ جن 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 سے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت باقاعدہ آئی تھی، ان کا کام تھا کہ وہ ٹو لگا کے بیٹھتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے آیات انہوں نے سنی، تو وہ جن جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جا کے تبلیغ بھی کی۔ یہ ہم نے سورہ جن کے اندر پڑھا ہوا ہے، جی یاد ہے؟ جی سر جی ہاں جی، اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے قرآن مجید آ گیا تو جتنے بھی لوگ تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت جادو بھی تھا، اس وقت کہانت بھی تھی مکہ کے اندر، اور لوگ اپنا اپنا کیا کہیں گے طریقہ استعمال کرتے تھے کہ بھی کسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو کہ اللہ کی طرف سے تھی اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بتاتی ہے چیز جو مفسرین نے بتاتے ہیں کہ بھئی اس وقت بھی جادو تھا، تو لہذا جادو کے بار کے ساتھ الگ اس کا تعلق کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، تو یہ صورت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب میں آتا ہوں اس کی طرف کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو وہ یہ ہے کہ جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے اندر کون لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے؟ یہود جی یہودی تھے یہود، یہود بالکل، یہود اور منافقین جو تھے۔ اب یہود جو تھے وہ بھی ان کے جادو تو تھا اس وقت بھی، وہ سلیمان علیہ السلام سے آ رہا تھا، تو یہود جو تھے ان کے اندر ایک بندہ تھا، اور اس بندے کا نام اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو مجھے ذرا اس کا جی اس کا نام تھا لبید بن آسوم۔ کیا تھا جی نام؟ لبید لبید بن لبید آسوم، جی۔ اب جو یہود تھے وہ خود بھی جادو کرتے تھے، لیکن وہ لبید بڑا جادوگر تھا، تو اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی جادو تو ہم بھی کرتے ہیں اور ہم نے اپنا آزمایا، لیکن یہ ہے کہ تو ہم سے بڑا جادوگر ہے۔ اور اس کی بہنیں جو تھیں وہ بھی جادوگر تھیں، یعنی کہ جادوگروں کا ایک گھرانہ تھا یہ۔ تو لبید بن میں نے کیا آپ کو نام بتایا؟ لبید بن آسم آسم، جی، یا توئے ہے یا سواد ہے، بہرحال آسم ہے یا آتم ہے، آسم ہی ہے جی۔ تو اس نے مطلب یہ جادو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہا یہ ہے کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے جو یہودی ہے، تو میں اس کی معاونت لیتا ہوں۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیاں تھیں، یہ تو بال ہوتے ہیں نا چھوٹے سر کے، ایک ہوتا ہے لمبے بال جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لٹ لٹیں چٹیا اچھا لٹیں، جی لٹیں یا میڈیاں، یہ لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، لمبے بال مطلب پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے وہ بال جس سے کنگھی کرتے تھے وہ کنگھی چرا کے لے آیا، اور لبید بن آتم نے اس کنگھی کے ساتھ جادو کیا، اور جادو کر کے بنو زریق آتا ہے ان کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ایک پتھر تھا۔ کتنا مشکل کام ہے یہ سارا، وہ پانی کے اندر پتھر تھا، اس کے نیچے اس نے وہ جادو کر کے اور ایک موم کا پتلا بنا کے اس کے اوپر سوئیاں لگا کے یہ سارے کا سارا رکھ دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب جادو ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جادو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بحثیت کہ انسان کے ہوا، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور نیند آ کے تو وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی لو بھئی اب مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ میرے پاس 2 بندے آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا، ایک بندہ جو تھا فرشتے کی صورت کے اندر وہ سرہانے شروع ہو گیا، اور ایک پائنتی جو جس کو ہم دوسری سائیڈ کہتے ہیں، جیسے ہماری ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں، ادھر کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی لبید بن آتم اس نے یہ جادو کیا ہے، اور یہ فلاں کنواں ہے اس کے اندر پتھر ہے، پتھر کے نیچے وہ جادو کی چیزیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں وہ کس واقعہ جو ہے بہت مختصر آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ بھئی آپ جائیں وہاں، اور وہاں جا کے اس کنویں کا پانی خالی کریں، آپ کو پتھر نظر آئے گا، پتھر کے نیچے وہ چیز ہوگی۔ اب وہ چلے گئے، بلکہ میرے سامنے کچھ نام آ گئے ہیں اس کے، کہ جبیر بن ایاس الزرقی اور قیس بن محسن الزرقی، ان کو مطلب بھیجا، اور انہوں نے جا کے اس کا پانی نکالا۔ پانی نکال کے تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک موم کا بنا ہوا پتلا وہ نظر آیا، اور اس کے اندر تھیں سوئیاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور ان کے بال بھی وہاں موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس کی کتنی آیات میں نے بتائیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس کی؟ دونوں کی 11 دونوں کی 5 اور 11، 6 11۔ بالکل جی، 5 اور 6 11۔ اب وہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، تو وہاں کیا تھا کہ ایک دھاگا تھا جس کے اوپر 11 گانٹھیں جو تھیں وہ لگی ہوئی تھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے جاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اور ایک سوئی اور ایک گانٹھ وہ کھول دیتے تھے، من شر ما خلق، دوسری کھول دی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تیسری کھول دی، اور تیسری گانٹھ بھی کھولی، اور ساتھ وہ سوئی جو تھی اس کو بھی نکالا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ کھولی اور پھر اس کے ساتھ سوئی نکالی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ 5 یہ بنی، اور 6 آیات جو ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ والناس، یہ 11 بنتی ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خواب میں ان فرشتوں نے بتایا تھا وہی علاج کیا، اور ان آیات کے ذریعے کیا، تو رسول پاک کہتے ہیں کہ بھئی ایک دم میرے اعضاء جو تھے مکمل طور پر کھل گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا استعمال کس طریقے سے ہوا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، ہر جگہ پر یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں، ایک کو معوذ کہیں گے، ایک کو دونوں کو کہیں گے معوذتین، کیا کہیں گے؟ معوذ آتا ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، ایک صورت ہم پڑھیں گے، اور اس کے پیچھے یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو ابھی میں نے ایک واقعہ بتایا کہ جادو کا توڑ ہے، بالکل یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ جادو ہو، تکلیف ہو۔ میں نے بتایا کہ بھی کسی قسم کی تکلیف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے
اس کے ساتھ بلکہ ایک لفظ ہے معوذات. معوذات کس کو کہتے ہیں؟ وہ 3 صورتیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد کو ملا لیتے تھے، اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے قل یا ایھا الکافرون کو بھی ملاتے تھے. لیکن ان کے ساتھ معوذات کا جہاں لفظ آئے گا وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کو اور یہ 11 آیات جو ہیں دونوں صورتوں کی، اس کو ملا کے آپ دم کریں گے. آپ وہ دم کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی بتائیں گے، تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی طرف آتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ باتیں ساتھ ساتھ میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی سر. جی سر. اچھا سن رہے ہیں سر جی. ایک، جی جی بتائیے. اچھا، ابن عائس جہنی وہ کہتے ہیں، نسائی کے اندر 5434 ہے کہ رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرک بافضل ما یتعوذ به المتعوذون. انہوں نے پوچھا کہ جن آیات کے ساتھ یا جن چیزوں کے ساتھ پناہ مانگنے والے، یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں، کیا سب میں سے بہترین چیز نہ میں بتاؤں؟ تو کیا کہا ہوگا ابن عائس جہنی نے؟ نہیں بلا معوذ. یا رسول اللہ، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیے. تو قالا کل اعوذ برب بالفلق، یہ ساری کے ساری آیات پڑھیں، اور پھر کل اعوذ برب الناس یہ پڑھیں. تو یہ معوذتین کہا کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے. اب آتے ہیں لغت کی طرف. لغت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر الفاظ جو آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ. اعوذ باللہ من اللہ کی الشیطان نہیں الرجیم. آپ جی نہیں، آپ بھی بیٹھا نا کہا تو آپ نے کیا کہا جی؟ فاستعذ، آگے فاستعذ کیا ہے؟ باللہ، تو اللہ کی پناہ باللہ ہے. جی. فاستعذ باللہ ہے، یہ لفظ سیکھنا ہے. یعنی کہ فاستعذ کے بعد با اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا، تو یہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا. لہذا ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم 2 چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ با بھی حروف جر ہے اور آگے من بھی حروف جر آئے گا. اب اس کے اندر وہ دونوں الفاظ ہیں اس جگہ پر، یعنی کہ اعوذ بی جب آئے گا، جیسے قل اعوذ برب الفلق آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آتا ہوں. آگے کیا ہے؟ من شر ما خلق ہے. تو اعوذ کا ساتھ تعلق من کے ساتھ بھی ہے. من کا مطلب ہوتا ہے دور رہنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے. یہی سارے معنی آئیں گے نا. جی. تو پہلی چیز جو آئی وہ یہ ہے کہ اعوذ کے ساتھ با کا لفظ با کا صلہ لگائیں گے، اپنا حروف جر لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں آنا، کہ میں اب بالکل حفاظت میں ہوں. اور اعوذ کے ساتھ من آئے گا یہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت ہے جس سے بچنے کے لیے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں. ہوگی جی بات؟ جی. جی سر. اب پڑھتے ہیں. جی سر. تو میں اگر کہوں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے، تو میں نے ابھی تک کیا بتایا؟ کل اعوذ کے ساتھ با اور اعوذ کے ساتھ من کا ترجمہ. اعوذ کے ساتھ با جو ہے یہ صلہ آئے گا ربا کے ساتھ، اور اگر من آ جائے گا
جی سے بچنے کے. تو وہ کسی مشکل کے لیے آئے گا. اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، ڈاکٹر داؤد بھائی. جی سر، اعوذ کے ساتھ با کا جب صلہ ہے تو اللہ کے رب کے نام کے ساتھ، اور اعوذ من کے ساتھ آئے تو وہ بچنے کے لیے پناہ میں آنا. ہاں، میں اس کو مختصراً دوبارہ کہتا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اس سے میں بچ جاؤں، اور کچھ بندے ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے جس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جس کے حصار میں آنا چاہتے ہیں، جس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں. تو میں نے بتایا حفاظت میں آنا اعوذ بھی ہے، اور کسی کی حفاظت، کسی سے دور جانا اور پھر حفاظت، وہ ہے من. آئیے آپ پڑھتے ہیں. کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ بی. اب یہ مضارع ہے تو الف کے معنی کیا ہوں گے؟ میں. میں. اعوذ بی، میں پناہ مانگتا ہوں. جی. برب الفلق. اب فلق کے معنی کافی سارے ہیں جو پر کیے ہیں، تو ہم جس کا کریں گے، فلق کس کو کہتے ہیں؟ رات جب ختم ہو جاتی ہے اور اس میں سے فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اس کو فلق کہتے ہیں. فلق کا مطلب یہ ہے کہ پھٹ کے کسی چیز کا نکلنا. کوئی چیز پھٹ جائے اور اس میں سے کوئی چیز نکل آئے. اب جو سب سے بڑی چیز ہے جو آگے آ رہا ہے، رات، اندھیرا، اس سے اگر فلق کا کریں گے تو رات جب پھٹ جائے اندھیرا، اور اس میں سے کیا چیز نکلے گی؟ اندھیرے میں سے روشنی. روشنی نکلے گی، اور اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس روشنی کو صبح کا وقت ہوگا. لہذا اس وجہ سے تو ترجمہ بنے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. اب میں نے دوسرے معنی بھی بتانے ہیں آپ کو. اب دوسرے معنی کیا ہے؟ یہاں صبح نہیں آیا، یہاں اور کوئی ایسا وقت نہیں آیا، لفظ فلق آیا ہے. فلق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پھٹ جانے سے کسی چیز کا نکلنا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان ہے، وہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اب مطلب یہ کر لیں یا باقی کر لیں تو وہ رحم مادر وہ پھٹتا ہے اور پھر انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے. کیوں جی؟ جی سر. میرے ساتھ ساتھ رہیے پلیز. جی. دوسرا یہ ہے کہ نباتات جتنی بھی ہیں ان میں سے بھی یہ ہے کہ بیج اگر پھٹے گا تو اس میں سے کونپل آئے گی، اگر زمین پھٹے گی تو اس میں سے کونپل وہ درخت بنے گا. ایسے ہی ہے. جی. جی سر. اگر زمین پھٹے گی تو اس میں سے چشمہ آئے گا، انڈا پھٹے گا تو اس میں سے کوئی زندہ چیز جو ہے وہ نکلے گی. بادل اگر پھٹے گا تو اس میں سے بارش آئے گی. ایسا ہے. جی. جی اب سر. اس کا مطلب یہ کیا کہ ہر وہ چیز جس سے پھٹ کے کوئی دوسری چیز باہر آئے وہ کیا بن جائے گی؟ مخلوق بن جائے گی. وہ رب کی کیا بن جائے گی؟ مخلوق. تو رب الفلق کا ترجمہ مخلوق کے رب کی، یہ ترجمہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اب کیوں کہہ رہے ہیں مخلوق؟ اس وجہ سے
کہ آگے لفظ آ رہا ہے من شر ما خلق، خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو چیزیں خلق اس اللہ نے پیدا کی. جی جی یہ بنا ہے نا. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں، دوبارہ میں کہتا ہوں، کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے، بریکٹ میں دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے جو اس خالق کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اور وہ رب ہے، اللہ ہے. جی ما واحد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی استعمال ہوتا ہے. جی اور یہاں مفعول ہے ما خلق، جو اس اللہ نے پیدا کی. ٹھیک ہے جی. جی اب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ باقی جو بھی چیز اس دنیا کے اندر ہے وہ مخلوق ہے. جی 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 ان میں سے کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی شر نہیں پھیلانا. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو جی جو اپنا شر پھیلاتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے، ایک آزادی دی ہے، فری ویل آف چوائس دی ہے. وہ شیطان ہے اور انسان ہے، یہ اپنا اپنا کام شر پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہاں جو ایک چیز سمجھنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو پیدا کیا ہے وہ تو ٹھیک کیا، اس کا شر جو ہے وہ اس مخلوق نے خود بنایا، اللہ کی اجازت سے ہی بنا. ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت سے. میں میرا خیال ہے تھوڑا زیادہ گہرا جا رہا ہوں ورنہ ترجمہ رک جائے گا، تو یہاں اتنا ہی کرتے ہیں. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق پیدا کی. آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب لفظ ہے غاسق. یہ کیا ہے جی؟ غاسق مفعول ہے، فاعل ہے، کیا ہے یہ فاعل فائل جی؟ فاعل ہے، فاعل کے وزن پر ہے. اب وہ فاعل اصل فعل کیا ہوگا؟ غین سین کے غاسق. آپ پڑھتے ہیں عاقب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 87، آپ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، پڑھتے ہیں نا جی کہ تو نماز کو قائم کر جب سورج ڈھل جائے، اور الی غسق اللیل کا مطلب ہے رات کے اندھیرا چھا جانے تک. ایسا ہی ہے. جی جی سر تو غسقہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ رات کا اندھیرا، جی اندھیرا. اندھیری بلکہ رات نہیں، وہ تو غسق اللیل ہے نا. غسق کو کریں گے تو وہ اندھیرا بنے گا، اندھیرا غاسق بنے گا تو اندھیرا کرنے والی یا اندھیرا کرنے والا. اذا وقب، اب وقبہ کا لفظ یہ آ گیا ہے جب وہ چھا جاتا ہے. وقبہ کا مطلب داخل ہو جاتا ہے، جب وہ حملہ کر دیتا ہے. یہ سارے وقبہ کے معنی ہیں، ہم نے اس میں سے آسان ترجمہ لینا ہے. وقبہ کا مطلب ہے جب وہ چھا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ من شر غاسقن، اور رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. ترجمہ ہے اذا ہے اور وقبہ ہے، مضارع بنے گا. ایسے ہی ہے جی سر جی سر جی. تو وہ ہمارا جب وہ چھا جاتا ہے کہ بجائے ہم وہ کہہ سکیں جب وہ چھا جائے. آگے لفظ آ رہا ہے وہ جو حقیقتاً ہوتا ہے، اور یہ جادو کے اندر ہی ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب یہ جو من جہاں بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بچنے کے لیے. من شر ما خلق کا مطلب یہ ہے
کہ جو کچھ اس اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے بچنے کے لیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، یہ بریکٹ میں ہے بچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہاں بھی یہ ہے، اور رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، آ جائے. چھا جائے یا چھا جاتا ہے، بھی کرنا ہے تو اذا آیا ہوا ہے، جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں کیا ہے، رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ساری بلائیں اور سارے حملے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورہ والعادیات کے اندر، فالمغیرات صبحان بھی پڑھا تھا، تو وہ رات کو چلتے تھے اور غارت گری حملہ رات کو شروع ہوتا تھا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو میں ایک پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بھی ڈاکٹروں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ بیماریاں جو ہیں ان کے جراثیم، زیادہ تر بیماریوں کے جراثیم رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور سورج کے اندر طاقت ہوتی ہے ان کو مارنے کی۔ جی، تو بیماری، اگر کوئی بیماری کوئی لے لیں گے تو وہ اس کے جراثیم زیادہ کب پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم صرف کر رہے ہیں کہ سائنس کے لوگ، ورنہ اپنا یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے، دل سے اوپر رکھ کے یہ آیات پڑھنی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اب یہ نفاسات کیا ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. جمع. جمع۔ واحد کیا ہوگی؟ نافسہ۔ جی، کیا بنے گی؟ نافذہ، نون نافذہ. فے سے، نفسہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، ایسے کرنا، جی، نفسہ، یہ سے کے ساتھ ہے، یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، سین کے ساتھ بھی نفس ہوتا ہے لیکن وہ نفس ہوتا ہے، یہ ہے نفسہ سا، بس. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا۔ اور نافس ہو گیا پھونک مارنے والا، نافسہ ہو گئی پھونک مارنے والی، نافسات ہو گیا پھونک مارنے والیاں۔ والیاں۔ اب دوسرا ترجمہ یہ ہے، وہ جو پھونک مارنے والیاں ہیں ان کا تو ذکر یہاں کوئی نہیں ہے، ممکن ہے وہ مرد ہوں جو پھونک مارنے والے ہوں، الرجال، اس کے لیے بھی جو عربی قاعدہ ہے وہ نازعات ہم نے کہا تھا اور نافسات اسی طریقے سے، لہذا اس نافسات کے اندر مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، پھونک مارنے والے اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ کہاں؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ وقت کم ہے میرے پاس۔ جی سر. جی سر. فی العقد، عقد جمع ہے کس کی؟ عقدہ، عقدۃ النکاح، آپ نے پڑھا ہوا ہے، نکاح کی گرہ، گرا. گرا. عقدۃ النکاح پڑھا ہے نا، جی. جی، جی سر. وہ عقدہ کہتے ہیں ایک گرہ کو، اس کی جمع ہوتی ہے عقد، اور یہ بن گیا اس میں جنس العقد، گرہوں میں، اور گرہوں میں خوب پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ کرتے ہیں نا جی تعویذ گنڈا جتنا بھی ہے، اور خاص طور پر جادو، تو وہ باقاعدہ دھاگا لے کے اس کو یوں باندھتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لہذا پتہ کیا چلا بھائیو، وہ یہ ہے کہ جادو ہے بالکل، اس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، ساری چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ چیز دکھائی دینے والی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، وہاں بھی جادو کا ہی ذکر ہے، ایسا ہے، یعلمان الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اور جادو کی جو چیزیں آئی ہیں وہ بھی اور چیزیں اور ہیں، تو یہاں آپ کرتے ہیں کہ جیسے وہ کرتے ہیں کہ گروہ میں جادو پھونک مارنے والوں اور کے شر، والیوں کے شر سے۔ اب جو ترجمہ آپ پڑھیں گے وہ والیوں پڑھیں گے، لیکن اگر والیوں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد نہیں کرتے،
تو جب ہمیں اجازت دیتی ہے اپنا لغت تو ہم اس کا ترجمہ کیوں نہ کریں کہ گروہ کے اندر اپنا پھونک مارنے والے والوں کے مردوں شر سے اور عورتوں کے شر سے. کیوں جی؟ جی سر. آگے کیا ہے؟ آگے ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. یہ بھی بڑی زبردست ہے. حاسد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حسد؟ حسد کرنے والا. ہاں، حاسد ہوگا حسد کرنے والا. حسد کیا چیز ہے؟ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ یہ کہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. اس فکر کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. اس فکر کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. حسد. اس کے اندر بھی وہ ٹیلی پیتھک لائن جیسے ہوتی ہیں، باقاعدہ مطلب ہے کہ ہے چیز کہ حسد اور نظر بد اور یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حدیث کے اندر اور یہ بتایا کہ یہ دو صورتیں ہیں، نظر بد آ جائے، حسد آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی جادو کا مسئلہ آ جائے یا کوئی اور کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نے یہ دو صورتیں ملا کے اور ساتھ قل ھو اللہ احد معوذات بنانے کے لیے اور وہ پھونک دینا ہے اپنا جسم پر. اب وہ کیسے پھونکنا ہے یہ میں اب کل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. جی، اس کے لیے کہ حدیث جو ہے وہ بس آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ کر لیں گے. تو بنا اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے جب وہ حسد کرتا ہے. اب اذا وقب کا کیا تھا جب وہ چھا جائے، تو اذا حسد کا جب بھی وہ حسد کرے تو یہ ایک دعا بن جائے گی. اچھا جی، آپ میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے اللہ کے ساتھ جو نام کے بہت ساتھ زیادہ رحم کرنے بہت زیادہ والا رحم کرنے اور والا اور انتہائی انتہائی مہربان مہربان. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. کل اے نبی صلی اللہ اے علیہ نبی وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ کہہ وسلم آپ دیجئے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا تو کہہ دے. ابھی ہم اب اس لیے کہ اعوذ ہے، اعوذ برب الفلق، میں صبح میں پناہ میں مانگتا صبح ہوں کے رب صبح کی کے رب مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس ہر چیز کے چیز شر کے سے شر شر سے سے جو اس جو اللہ اس نے اللہ نے پیدا پیدا کی. کی. اب ماں کا ترجمہ ہے ہر اس چیز، شر کے شر سے، خلق جو اس نے پیدا کی. پیدا کی. جی ٹھیک ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر کے ساتھ کی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیا کہنا ہے کی جلدی پیدا کی. کی جی ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، جی، اور رات کے اور اندھیرے رات رات کے 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 شر سے اندھیرے کے اندھیرے شر کے سے شر سے اور اندھیری رات یا رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جب جائے. وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے. جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور گروں میں اور پھونک اور مارنے والے پھونک مارنے مارنے والوں والے کے مرد شر اور سے عورتوں کے شر سے. کے شر سے. اب آ رہا ہے فی العقد کا مطلب کیا ہوگا؟ گھروں گھروں میں. میں. گروں میں اب پورا جملہ تبھی بنے گا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب ترجمہ کریں. اور اور پھونک گروں میں مارنے گروں والے میں مردوں اور پھونک عورتوں مارنے کے شر والوں کے شر والوں سے. مرد اور عورت کے شر سے. اور گروں میں پھونک مارنے والے مردوں اور عورتوں کے شر سے. کیا کرتا ہوں میں پناہ تجھے دور رہنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے اور والے اور کے حسد شر حسد سے کرنے کرنے والے والے جب کے کے وہ شر حسد شر سے کرے. سے جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد جی، کرے. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے، میرے کو ہے ہی نہیں، وہ 1 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں